دنیا بھر میں غزہ کی حمایت میں احتجاج کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک در ملک کئی ملک اب ایسے ہیں جہاں پر احتجاج کا سلسلہ بڑھ رہا ہے اور یہ غزہ کے حق میں ہو رہا ہے، اور اس میں ایک بڑا پلیٹ فارم مل گیا ہے، وہ ہے وینس فلم فیسٹیول کا۔ جی ہاں، وینس فلم فیسٹیول کے دوران ہزاروں لوگوں نے وہاں غزہ کی حمایت میں، غزہ کے سپورٹ میں اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ فری فری پیلسٹائن کے نام کے نعرے گونجتے رہے اور ہزاروں افراد نے غزہ کے تباہ حال شہریوں کے حق میں اور غزہ کی مسلسل ناکے بندی کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ کہاں ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا ملک اٹلی میں، اٹلی کے وینس میں، جہاں پر دنیا بھر کے تمام بڑے جو فلم کے لوگ ہیں ان کا وہ اکٹھا تھے، اور اس موقع پر وہاں احتجاج ہو رہا تھا۔ یہ احتجاج اس عالمی فلم فیسٹیول کے سائیڈ لائن میں جاری رہا، یعنی دنیا کی مرکز، دنیا کا جو توجہ کا مرکز رہا وہ وینس فلم فیسٹیول رہا۔ چونکہ وینس فیسٹیول میں ایسے بھی زیادہ تر وہاں پر میڈیا کے کارکن جمع تھے، پورا جماوڑا تھا لوگوں کا اور اس کی رپورٹنگ ہوئی تھی۔ اس ایسے موقع پر وینس فلم فیسٹیول ایک طرف جاری رہا اور اس کے سائیڈ لائن میں یہ اتنا زبردست احتجاج ہوا، اور یہ احتجاج اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کی جارحانہ پالیسی کے خلاف۔ حالانکہ اسرائیل لگاتار یہ کہتا رہا ہے کہ وہ ایسی کوئی جارحانہ رویہ اختیار نہیں کر رہا ہے، لیکن جو تصاویر شائع ہو رہی ہیں یا دنیا بھر میں پبلش ہو رہی ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر خواتین پر ظلم ہو رہے ہیں، وہاں بھوکے بچوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو بھی، یہاں تک کہ نومولود بچوں کو بھی گولیوں کا، بموں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان حملوں کا نشانہ جو صحافی برادری ہے، یعنی جو جرنلسٹ وہ بھی بن رہے ہیں۔ اس لیے اس کے خلاف غم و غصے کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی ہے۔ احتجاج جو وینس میں ہوا، اٹلی کے وینس میں، اس احتجاج کا مقصد اس فلم اور ڈرامے کی نمائشوں کے دوران دنیا کے لوگوں کی توجہ غزہ میں اسرائیلی ریاست کی طرف سے کی جا رہی بربریت اور ظلم کی طرف توجہ مبذول کرانا تھا، اور جس طرح سے وہاں لگاتار تباہی سے پیدا شدہ جو ٹراما ہے، جس حالات سے وہاں لوگ گزر رہے ہیں، وہاں کے لوگ کھانے کے لیے ان کو نہیں مل پا رہا ہے۔ کئی بار وہ جب کھانے کے ایڈز کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر ان پر حملے کر دیے جاتے ہیں، ان پر گولیاں چل جاتی ہیں، تو اس کے خلاف لوگ اب ایک جٹ ہو رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایسے ممالک میں، خاص طور سے یورپ کے لگ بھگ تمام ممالک میں، یہ جانتے ہوئے کہ کئی جگہوں پر اس کے خلاف وہاں پر مظاہرے جب ہو رہے ہیں تو انہیں وہاں کی پولیس سے بھیڑنا بھی پڑتا ہے، اس کے باوجود لوگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹراما وہاں کے لوگوں کو ابھی جھیلنا پڑا، اس کی جانب بھی توجہ مبذول کرانے کی ایک کوشش تھی۔ اس حصے میں ہزاروں لوگ وینس فلم کے گرد و پیش میں احتجاج کرتے رہے، جو کہہ رہے تھے کہ فری فری پیلسٹائن۔ اس کے علاوہ ان کا نعرہ تھا ان کی زبان پر کہ پیلسٹائن کو فری کرو، فری فری پیلسٹائن۔ اسرائیل کے خلاف نعرے لگ رہے تھے۔ ڈرامے کے ساتھ ساتھ، چونکہ وینس ظاہر سے مشہور ہے کہ فلم فیسٹیول چل رہا ہے، تو وہاں فلم اور ڈرامے کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے پر بھی نظر ڈالی جائے، یہ ان کا نعرہ تھا کہ ڈرامہ تو ٹھیک ہے، لیکن ٹراما جو غزہ میں فلسطین کے لوگوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے اس کے خلاف نظر ڈالی جائے۔ ان کال دینے والے گروپوں کا تعلق شمال مشرق اٹلی سے ہے، یعنی کہ نارتھ ایسٹرن اٹلی سے۔ ان ہزاروں لوگوں کے احتجاج کا آغاز ہفتے کی شام کو فلم میلے کی جگہ سے شروع ہوا، جو کافی دیر تک چلتا رہا۔ اس کے بعد بھی اس کے احتجاج کے بعد کال دی گئی۔ تو وینس فلم فیسٹیول میں دنیا فلم کے اہم ترین لوگ موجود ہیں، اور ان میں جارج کلونی، جولیا رابرٹ اور ایما سٹون وغیرہ کا میلے میں والہانہ استقبال کرنے کے لیے روایتی سرخ قالین بچھائے گئے۔ لیکن ایک طرف یہ نظارہ اور دوسری طرف وہ لوگ جو لگاتار اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے اور کئی اور دوسرے ایسے نیوز ایجنسیز نے اس کی رپورٹنگ بھی کی۔ اس کے بتایا کہ کس طرح سے 3 سے 4 ہزار شہری اس احتجاج کے لیے موجود تھے، یعنی کہ ہزاروں کی تعداد وہاں پر تھی، اور ایک ایسے شہر میں، ایک ایسی جگہ پر، ایسے وقت میں جبکہ وینس فلم فیسٹیول کی طرف دنیا کا رجحان لگا، دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر یہ احتجاج ہونا، یہ ایک بہت بڑی غزہ کے لوگوں کی جیت مانی جا رہی ہے۔ غزہ کے جو شہری ہیں ان کا یہی ہمیشہ کہنا رہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیے۔ تو وینس جیسے شہر میں، اٹلی کے وینس میں شہر میں آواز اٹھی ہے، اور اس کے پہلے ہم نے آپ کو دکھائی ہے کئی جگہوں پر احتجاج ہوتے رہے، چاہے برازیل میں احتجاج کا سلسلہ ہو رہا ہے، جرمنی میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں، اور جرمنی کی کئی تصویریں میں نے آپ کو دکھائی جہاں پر جرمنی کی جو عوام ہیں جب وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کی پولیس سے وہ بھیڑ جاتی ہے۔ جرمنی کے برلن میں خاص طور سے ایسے نظارے دیکھنے کو ملے ہیں۔ فرانس کے پیرس میں اس سے پہلے لگاتار وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے شہروں میں، دیگر شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ نیوزی لینڈ کے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو اب اسی کا سلسلہ یہاں تک بڑھ گیا ہے، اور جو آپ کو یاد ہوگا ایک فلوتیلہ، جو ایک جہاز پانی کا جہاز گیا تھا، ایک اور فلوتیلہ اب بہت جلد اسی راستے پر چلنے والا ہے۔ تو یہ جو احتجاج ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ احتجاجی شہری ساحلی ضلع لیڈو میں بنائے گئے میلے کے داخلی دروازے تک آئے تو ان کے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھے۔
इस पुरअमन मुजाहरे में शरीक लोग मेले के नाम और शुरका की तवज्जो गजा की सूरत हाल की जानिब मबसूल कराने की कोशिश कर रहे थे। आप देख रहे हैं इनके हाथों में अलग अलग प्लाकार्ड्स हैं और हर प्लाकार्ड में अलग अलग बातें दर्ज की हुई हैं। साफ तौर से उसमें यह लिखा है किस तरह से इसराइल ने भूखे मार देने को यानी स्टारवेशन को एक हथियार बना लिया है। किसी प्लाकार्ड में ये लिखा है कि ये नाजियों से भी बदतर है। किसी प्लाट में ये लिखा है कि क्या ये बच्चे हैं जिनसे सैलो को ख़तरा है। अलग अलग नारे, अलग अलग बातें हर एक प्लाकार्ड में शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आप ये गौर करें कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, इस मुजाहरे में शामिल लोगों की उम्र को आप गौर करें, जिसमें नौजवान भी है, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग हैं। यानी कि इस बात को अब दुनिया तस्लीम कर रही है कि कहीं ना कहीं जो इंसानियत का एक जज्बा है, जो रिश्ता है, वो अब हिलोड़ को खा रहा है और वो इस बात की तरफ अक्कासी कर रहा है कि इसराइल उस इंसानियत को कुचलने की कोशिश कर रहा है। आपको ये बावर करा दें कि वहाँ पर जो हालात अभी बने हुए हैं उसमें ज़्यादातर ये हालात बने हुए हैं कि वहाँ जो मिस्र के रफ़ा बॉर्डर पे जो एड्स ट्रक्स मौजूद हैं उनको गज़ा के अंदर दाखिले से रोका जा रहा है। इसराइल उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। इसकी वजह से वहाँ पर स्टारवेशन है। ख़ुद यूएन की एजेंसीज़ ने, कई दीगर एजेंसीज़ ने इसके बारे में कई बार रिपोर्ट दी है कि ये इस सदी का एक अलमनाक वाक़या है जो कि मैन मेड है, यानी कि इंसान के द्वारा ये तैयार किया गया, क्रिएट किया गया है। ये कोई कुदरती आफात समावी नहीं है बल्कि मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। तो इसकी तरफ लोगों का ध्यान अब जा रहा है। लोग महसूस कर रहे हैं कि कोई अगर 1, 2, 3 वक्त खाने को मोहताज होता है तो क्या हालत होती है। वहाँ पर लोग स्टारवेशन का शिकार हैं और अब भूख की शिद्दत की अगर लोगों की जानें जा रही हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को इस बात की हैरानी हो रही है कि मासूम बच्चों की जान जा रही है। याद रहे, वेनिस का ये फिल्म फेस्टिवल दुनिया का कदीमी फिल्म फेस्टिवल है जिसके शुरका को आमतौर पर ऑस्कर अवार्ड्स के लिए मंतखब किया जाता है। जितने प्रोटेस्टर्स थे इनमें शामिल कई शुरका ने इस फेस्टिवल को मुतवज्जह करते हुए कहा है कि आप सब गजा में जारी नस्ल कुशी को सुन रहे हो, देख रहे हो। आप देखिए होर्डिंग्स में क्या लगे हैं इनके हाथों में, प्लाकार्ड से क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि स्टॉप जेनोसाइड, ये इनका नारा है। ये महसूस करने के बाद जेनोसाइड हो रहा है। इस नस्ल कुशी के हवाले से मौजूदा अलामतों को भी देखना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। आप फिल्में बनाते हो, आप ड्रामे बनाते हो, ट्रॉमा पे आपका ध्यान कब जाएगा। जी हाँ, ये मुजाहरीन कह रहे थे कि ट्रॉमा जो इस वक्त गजा और फ़लस्तीन के लोग झेल रहे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान कब जाएगा। जो प्रोटेस्टर्स थे उनका ये भी कहना था कि फिल्म फेस्टिवल और फिल्मी सनत को चाहिए कि अपने प्लेटफॉर्म को गजा के जंग ज़दा, बेघर और कहत ज़दा यानी स्टार्व्ड, जो अकाल जैसा कहते हैं, कहत ज़दा फ़लस्तीनियों के लिए इस्तेमाल करें। इन प्रोटेस्टर्स में शामिल 31 साल कई लोग थे। उनमें से एक शख्स 31 साल वो कहता है कि फिल्मी सनत को अपनी दुनिया भर में फैले नाजरीन को गजा की जाने वाली, गजा में जो नस्ल कुशी की जा रही है, जो जेनोसाइड किया जाए, उसके बारे में दिखाना चाहिए ताकि आगाही में इजाफा मुमकिन हो सके, लोग इससे समझ सके दरअसल वहाँ पर सिचुएशन है क्या। लड़ना था इसराइल को जो हमास के फाइटर हैं उनसे, लेकिन इसराइल किसे मार रहा है, आईडीएफ किसके मार रहा है। आईडीएफ टारगेट कर रहा है बच्चों को, आईडीएफ टारगेट कर रहा है उन ख़वातीन को, उन बुज़ुर्गों को जो एड्स की लाइन में लगते हैं। और इसीलिए जो फ़लस्तीन अथॉरिटी है उसके मुताबिक अब तक जो 70,000 के करीब वहाँ पर जाने जा चुकी हैं, इन लोगों में से 80% से ज़्यादा शहरी हैं जो मारे गए। अब जो सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों तक ये बात पहुँच रही है, तस्वीरें पहुँच रही हैं, वीडियोस पहुँच रहे हैं, तो दुनिया भर के लोगों में इस बात को लेकर गम, गुस्सा है। और इसी का एक नज़ारा आप इटली के वेनिस में देख रहे हैं। इटली के इस वेनिस शहर में लोग जो मुजाहरीन थे उनका ये कहना था कि हर कोई गजा में जारी नस्ल कुशी कहे। वो ये लोगों से कह रहे थे कि आप इसे मानो कि ये नस्ल कुशी और आप इसे कहो कि नस्ल कुशी है, लेकिन ये ज़रूर कहें कि जो कुछ भी गजा में हो रहा है ये अच्छा नहीं है, ये सियासी नहीं, इंसानी मसला है। हमें पॉलिटिकल और सियासी सोच से आगे आकर इस पर गौर करना होगा। लोगों की ये मांग थी। गजा के शहरियों की आवाज़ बनने वाली एक टीचर क्लाउडिया ने भी कहा है कि हम सब जानते हैं कि गजा में क्या हो रहा है, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि इसे अब जारी रखा जा सके। एहतजाजी मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के परचम उठा रखे थे और फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में और नस्ल कुशी के खात्मे के लिए नारे लगा रहे थे, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वेनिस में जारी ये फिल्म फेस्टिवल गजा पर बात करने का अहम हवाला बन चुका है। इस दौरान गजा की सूरत हाल के बारे में एक खुला ख़त भी सामने आया है जिसमें इसराइली हुकूमत की तरफ से जारी नस्ल कुशी की मजम्मत की गई है। नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड की मजम्मत की गई। ये ख़त एक वेनिस फॉर फ़लस्तीन, जिसका एक उन्वान दिया गया था वेनिस फॉर फ़लस्तीन, इस ग्रुप ने तहरीर किया है। और वेनिस फॉर फ़लस्तीन नामी जो ग्रुप है उसने जो ख़त तहरीर किया उसमें जो बातें दर्ज हैं काफ़ी अहम है। इस ख़त में 2000 से ज़ायद नामवर फिल्म साज़ों और दीगर माहिरीन ने दस्तखत भी किए। तो अब ये माना जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर अब ये आवाज़ उठी है तो इसका एक ज़्यादा मौसर इसका असर होगा और शायद कि इसके असर से इसराइल पर एक दबाव बने।
جتنے بھی اس کے آرگنائزرز ہیں ان میں فرینکسٹین کے ڈائریکٹر کیلر بوٹیل ٹورو بھی شامل ہے، جنہوں نے 12 مئی میں جو فلمیں بنی تھی کانز فلم فیسٹیول، کانز فلم کی طرح کی مہم کا اہتمام کیا تھا۔ وینس فار فلسطین کے شریک بانی اور ڈائریکٹر فیومیا سیمولوزا نے AFP کو بتایا ہے، اور کئی ایسے ایجنسیز ہیں وہاں پر انہوں نے باضابطہ تمام میڈیا کے لوگوں کو اس چیز کا ذکر کیا، کہ بتایا کہ دنیا کو یہ جاننا ضروری ہے، اور جتنے بھی ایجنسیز ان کے ذریعے سے دنیا تک بات پہنچنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خط کا مقصد غزہ اور فلسطین کو وینس میں ہونے والی عوامی گفتگو اور جو پبلک ڈسکورس ہے اس کا موضوع بنانا تھا، تاکہ لوگ اس پر چرچا کریں، سے بات چیت کریں اور سمجھیں کہ کس طرح سے وہاں پر ظلم و بربریت کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس پر ملنے والے رسپانس نے حیران کر دیا ہے، اتنا اچھا رسپانس ملا ہے کہ جیسے لوگ اس انتظار میں تھے کہ کوئی آئے اور ان کے اس بارے میں ہماری آواز بن جائے۔ یہ کافی حوصلہ افزا ہے، لوگ کافی حوصلہ افزا تھے۔ ایک عالیہ رپورٹ کا بھی آپ کو اشارہ دیتے ہیں۔ ایک رپورٹ ابھی حال میں شائع ہوئی جس کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ ایون USA میں، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بھی جو ایک سروے کے مطابق وہاں پر 60% زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ غزہ کے حق کی آواز اٹھا رہے ہیں، غزہ اور فلسطین کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، اور 40% یا اس کے آس پاس لوگ ہیں جو اسرائیل کے فیور میں ہیں۔ تو ایسے کئی ملکوں سے اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں، کئی پلیٹ فارم پر اب اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے، کئی بڑے بڑے فنکار، سنگرز، انہوں نے اپنے پلیٹ فارم پر فلسطین کے پرچم کے ساتھ غزہ کے لوگوں کی حمایت کی ہے۔ تو یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اسرائیل پر اس کا دباؤ پڑے گا، اور وہ غزہ میں جو اپنے مذموم ارادے کو پورا کرنا چاہتا ہے اس کے قدم رکیں گے۔